نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم وہ ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم کیا گیا ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، قربانی کرنا، ان کو اوامر کہتے ہیں۔ اور دوسرے حکم وہ ہیں جس میں کسی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری اور دوسرے گناہ کے کام ہیں، ان کو نواہی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ نیک اعمال کرنے سے بھی زیادہ ضروری چیز گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا۔ فرمایا کہ لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِّمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ۔ ایک ذرے کے برابر گناہ کو چھوڑنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جن و انس کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ ذکر، عبادت، تلاوت، وظیفے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، ذکر بتاؤ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی، بے برکتی، نحوست اور جس سے انسان کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر کسی کو بیماری لاحق ہے، شوگر کی ہے مثلاً، تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ بھی چینی سے، میٹھی چیزوں سے بھی پرہیز کرو اور یہ دوائی بھی کھاؤ، تو وہ دوائی تو کھاتا ہے لیکن میٹھی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، اسی طرح چینی زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا۔ اس کو فائدہ تبھی ہوگا کہ جب وہ دوائی کے ساتھ پرہیز بھی کرے گا۔ تو ایسے ہی ہے، نیکیاں کرنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، وظیفے کرنا، یہ تبھی فائدہ دیتا ہے، پورا فائدہ، جب انسان گناہوں سے بھی پرہیز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اس کو حد المقدور، جتنا تم سے ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ فَأْتُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، حد المقدور اس کام کو کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، جب میں تمہیں کسی چیز سے، کسی کام سے منع کروں تو پھر باز آ جاؤ۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ کوشش کرو حد المقدور، بلکہ کہا جب کسی کام سے تمہیں منع کروں تو اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ تو آج کل کے معاشرے کے اندر کسی قدر عبادات تو ہیں، لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے انسان باز آ جائے، رک جائے، اور لوگ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ذکر، عبادت، تلاوت، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے
لیکن گناہ اس کے ساتھ نہیں چھوڑتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑیں. اس کا اجر و ثواب ذکر، عبادت، وظائف سے، نوافل سے زیادہ ہے گناہ کو چھوڑنا، کیونکہ گناہ حرام ہے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا ذریعہ ہے، زندگی میں بے برکتی کا ذریعہ ہے. تو ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے، جو اکثر معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، وہ غیبت کا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ سے قرآن پاک میں سختی سے منع کیا ہے. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا پسند کرتے ہو تم کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس کو ناپسند کرتے ہو. غیبتیں کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، کیونکہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے اس کو تعبیر اس لیے کیا کہ جس طرح گوشت کھانا آدمی کو بڑا مزیدار لگتا ہے، تو اسی طرح غیبتیں کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. بعض لوگوں کی، خاص طور پہ عورتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھتی ہیں دوسری عورتوں کی غیبتیں کرتی ہیں، لوگوں کی برائیاں، غیبتیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں. اس سے بڑا مزہ آتا ہے اور یہ بڑا گناہ ہے. مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا جیسے جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہوتا، اس لیے تشبیہ دی کہ مرا ہوا جیسے موجود نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت کی جاتی ہے وہاں پہ موجود نہیں ہوتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، گزر رہے تھے وہاں پر، تو آپ کی اونٹنی جو ہے وہ چھلانگیں لگانے لگی، بدک گئی، بے قابو ہو گئی، ڈر گئی سمجھے. تو اس کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے یہ بدک گئی ہے، ڈر گئی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں، اس کے اندر جو مردے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر. اور اس کی آواز سن کے، چیخ و پکار سن کے یہ ڈر گئی. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے علاوہ جو حیوانات ہیں ان کو سنا دیتے، ان کو سنائی دیتے عذاب قبر. تو اس کی آواز سن کے ڈر گئی اور فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، کپڑوں کو، جسم کو اس سے بچاتا نہیں تھا. جیسے بعض لوگ جہاں مرضی بیٹھ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھی طرح سے پیشاب کو خشک نہیں کرتے کپڑوں کو. اکثر پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک آدھ قطرہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور وہ کپڑوں کو اور جسم کو لگ جاتا ہے، وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن لوگ جو ہے اس کا
مسئلوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اسے اہتمام سے بچتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرے آدمی کو چغلی اور غیبتوں کی وجہ سے چغلیاں کھاتا تھا، ادھر کی بات ادھر جا کے ادھر کی بات ادھر، لڑائیاں کروا دیتا تھا۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا، ایک کی بات دوسرے کو بتانا۔ تو یہ زبان اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نیکی اور ثواب کمانے کا آلہ اور ذریعہ ہے۔ چند سیکنڈ میں ہی انسان بڑی بڑی نیکیاں، لاکھوں نیکیاں کما سکتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہتا ہے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ ساری دنیا کی دولتوں سے، چیزوں سے بڑھ کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ چند سیکنڈ میں آدمی کہہ دیتا۔ تو اسی طرح غیبت کرنا، کل قیامت کے دن انسان جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اس کے بدلے میں۔ لوگ آئیں گے جن جن کی غیبتیں کی ہوں گی اس نے، وہ اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ اگر پھر بھی بدلہ پورا نہ ہوا تو اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، گناہ سے بچیں، غیبتیں نہ کریں۔ جس طرح غیبت کرنا گناہ کا کام ہے، اسی طرح غیبتوں کا سننا بھی کہ دوسرے لوگ غیبت کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، اس کا کرنے والا مجرم اور گناہ گار ہے۔ اسی طرح جو سن رہا ہے، جس کو وہ بتا رہا ہے، وہ بھی مجرم اور گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر اس کو وہ منع نہیں کرتا، اس کو روک سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غیبت ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو غیبتیں کرنا، برائی کرنا کسی کی جیسے گناہ ہے، اس طرح اس کا سننا بھی گناہ ہے۔ اس کو روک دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے، نہیں باز آتا تو وہاں سے بندہ اٹھ کے چلا جائے۔ غیبت کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی آدمی کسی کی برائی کرے اس کے پیچھے اور حقیقتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، وہ آدمی برا بھی ہے لیکن یہ بیان کرنے والا اس کے پیچھے اس کی برائی کو بیان کرتا ہے، تو کیا پھر بھی غیبت ہوتی ہے؟ فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے۔ غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی برائی کا ذکر کرنا اس کی غیر موجودگی کے اندر، جب وہ موجود نہیں ہے اور وہ برائی بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے اس کے پیچھے، تب تو یہ بہتان ہو جائے گا، اور بھی بڑا گناہ ہے۔ ایسی برائی بیان کر رہا ہے، اس کی طرف نسبت کر رہا ہے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس کو بہتان کہتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی غیبتوں کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا، روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، فرمایا لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا، غیبتوں کو نہیں چھوڑتا، ثواب تو کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، نیکی ہے،
اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کر رہا، گناہوں سے بچ نہیں رہا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، جو دیندار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو آخرت کا حساب کتاب دینا یاد ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ غیبتوں سے بچیں، اور اس سے معاشرے کے اندر نفرتیں، لڑائیاں ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اس وجہ سے غیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی مجالسوں میں غیبتیں نہیں ہوتی، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو آج کا درس اور بیان یہ ہے کہ ہم لوگوں کی برائیوں سے بچیں۔ دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو تو اچھے الفاظ سے اس کا تذکرہ کیا جائے، خاص طور پہ جب فوت ہو جائے تو پھر جیسا بھی انسان ہو اس کی برائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کی برائی کا تذکرہ نہ کیا جائے، وہ تو دنیا سے جا چکا، فوت ہو چکا۔ تو اس لیے کوئی کسی کی غیبت کرے تو اس کو بھی چپ کرا دینا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے، خود بھی غیبتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ذی الحجہ کی یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن میں نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، صدقہ خیرات کریں، ذکر، عبادت، تلاوت کریں۔ فرمایا ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ایک روزہ رکھنا پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک کا ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر، اور رات کو قیام کرنا، عبادت کرنا، یہ لیلۃ القدر میں قیام کرنا عبادت کرنے کی طرح سے ہے۔ تو اس میں زیادہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے نماز کو قبول فرما، یا اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نفس و شیطان اور دنیا کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان پر یا اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے، مرتے وقت یا اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔